बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वजीर आजम की जेर सदारत आला सतही सिक्योरिटी इजलास में क्या फैसले हुए, उसके मुतालिक हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट की अंदरूनी कहानी क्या थी, उसके मुतालिक हम आपको बताएंगे। फिर नादरा से पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक हो चुकी है, इसके मुतालिक हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले आज सिक्योरिटी इजलास के अंदर आर्मी चीफ ने क्या कहा। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले जो दहशतगर्द हैं उनका खात्मा कर देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी शरपसंद अनासर होंगे उनके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि जो दहशतगर्दों की सरहद से पार पनाहगाहें दस्तयाब हैं उनका के ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और उन्होंने कहा कि ये एक इसका मुकम्मल तौर पर हारजा पॉलिसी के अंदर ये फैसला किया जाना चाहिए कि सरहद पार तमाम ममालिक को ये बता देना चाहिए कि अगर वहां से कोई भी दहशतगर्दी होती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए लकाई नुक्ता नजर की जरूरत पर जोर भी दिया गया है। फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह फौज के अज़म का इरादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने पिछली 2 दहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। फिर जनरल आसिम मनीर ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो कौम है वो मुखालिफिन के मजलूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने आखिर में कहा हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक इनके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। तो ये बात तो ही एक तरफ। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज चीन के जो सफारतकार अमला है वो आज शांगला में पहुंच गया। उन्होंने वहां पर तमाम जहां पर खुद को शमर हुआ वहां पर उसके जैव कुआ का दौरा भी किया और उनके साथ पाकिस्तान के आला तरीन अफसरान भी साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वहां पर तमाम इंजीनियर चीनी इंजीनियर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो सा है उसने हमारी भरपूर तौर पर हमारे साथ तावन भी किया है। अब सिक्योरिटी इजलास के अंदर ये भी फैसला किया गया है कि जितने भी चीनी हकाम हैं उनको मुकम्मल सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ देना होगी। और हमने अपने दोस्त ममालिक चाइना के जितने भी मेहमान हैं हमारे मुल्क के अंदर उनकी मुकम्मल हिफाजत करनी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्द हमला कर रहे हैं इसका हम भरपूर जवाब भी देंगे। जी तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। आज चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया था। वो इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। उसमें जो सा है अटॉर्नी जनरल मुसव्वर उस्मान भी उसमें शरीक थे। उन्होंने कहा कि अदालती अमूर में खुफिया इदारों की मदाखलत पर जो हाथ आया है उस पर उन्होंने जो बातचीत की है उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और ये मुतालबा किया है कि हम जस्टिस शौकत अजीज की तहकीकात के हुक्म की मुकम्मल तईद करते हैं और उसकी हमायत भी करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर अदलिया की आज़ादी में मदाखलत हो रही है तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, उनकी मामलत किसने की, सबको जवाबदार किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमा नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ में जजिस ने सुप्रीम
جوڈیشل کونسل سے رہنمائی بھی مانگی ہے۔ یہ یہاں پر ہم تھوڑا سا اس بات کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ پاکستان بار اور ہائی کورٹ بار کے جو وکلاء صاحبان ہیں انہوں نے اپنا ایک کنونشن بھی طلب کر لیا گیا ہے ججوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے یہ اجلاس اپنے ججوں کی حفاظت کے لیے بلایا ہے۔ اب ان میں اگر دیکھا جائے تو پوچھا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز ارکان کی کارروائیوں پر رپورٹ اور رد عمل سے متعلق جج کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ کارروائیاں ایک جج کے سرکاری کام مداخلت کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جج کے کام کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جانی چاہیے، بلکہ ہمیں آزادانہ طور پر جو بھی ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو جج صاحبان ہیں سینئر، انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک میکنزم ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم فیصلے کرتے ہیں۔ ہم نے تمام شواہد دیکھنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ جج صاحبان ہیں، ان کے گھروں کے اندر سے ڈیوائسز بھی ملی ہیں اور USB بھی ملی ہے جو ججوں کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو ابھی اس حد کا جواب تو آنا باقی ہے۔ ہمارے ذرائع نے ابھی اطلاع دی ہے ہمیں کہ کل 2 بجے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے ججز کے اوپر کے جو تحفظات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق ہمیں مکمل طور پر بتایا جائے اور ججوں کی سیکیورٹی کے اوپر بھی انہوں نے اس متعلق بات چیت کرنی ہے۔ یہ تو بات رہی ایک طرف۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ججز جو سے ہیں وہ قانون کو اگر اس کے برابر دیکھا جائے تو اس کے برابر فیصلے نہیں کرتے۔ یہاں قانون طاقتور کے لیے ہے اور کمزور کے لیے قانون نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر کئی غریب ایسے لوگ ہیں جو عدالتوں کے اندر چکر لگا کے مر جاتے ہیں لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اس کی مثال ایک میں دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ دن زیادہ دور کی بات نہیں، زیادہ یہ ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ پہلے جو چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے 22 سال پہلے ایک سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا کو معاف کر کے اس کو رہا کرنے کا حکم کر دیا۔ تو یہ تمام قانونی معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی جج صاحبان جو سے ہیں یا کوئی بھی جج ہے وہ تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے بندے کو فوراً رہا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ عوام جو انصاف کے لیے آپ کے در پر آتے ہیں اس کو چند ہفتوں کے اندر، چند دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کر کے اس کی دہلیز پر پہنچا دینا چاہیے۔ تو ججز کو بھی اپنی جو سی ہے اندر کچھ تبدیلیاں لانا ہوگی، اپنے سسٹم کے اندر کچھ تبدیلیاں لانا ہوگی تاکہ قانون جو سا سب کے لیے برابر ہو سکے۔ اور اصل میں عدلیہ جو سی ہے پاکستان کا ایک اہم ستون ہے۔ تو اس ستون کو تبھی پرواں چڑھایا جا سکتا ہے کہ آپ یہ آزادانہ فیصلے جو سے ہیں غریب تک پہنچائیں۔ اگر باہر کے ملکوں میں دیکھا جائے تو ادھر ریلیف جو سا ہے وہ جلدی دے دیا جاتا ہے، بلکہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے قانون اور اس کے قوابق کتابت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قانون کو اپناتے ہوئے عمل کرتے ہیں، تو کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جی چلتے ہیں اب ہم اپنے پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا کیسے چوری ہوا؟ JIT نے اس کی تصدیق کر لی گئی ہے اور اس میں کون کون افسران ملوث ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ JIT نے نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی نادرا سے 27 لاکھ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا چوری ہوا تھا اس کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، بڑی اہم خبر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم FIA نے نادرا ڈیٹا
لیک سکینڈل میں تحقیقاتی رپورٹ جو سی ہے مکمل کر کے یہ رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کر دی گئی ہے، جس پر غور جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نادرا نے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے لے کر 2023 کے دوران چوری کیا اور ڈیٹا لیک سکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق نادرا کے متعدد اعلی افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نادرا کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کا ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ مشترکہ تحقیقاتی جو ٹیم ہے FIA کی، ان کے ایک اعلی افسران وقار الدین سید نے یہ JIT اور ساس دارالسمت نادرا کے دیگر افسران نے یہ بتایا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسا چوری کرتے تھے اور یہ وہاں باہر کے ملکوں میں کیسے فروخت کرتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہمارا ڈیٹا کیسے باہر بیچتے ہیں پیسوں کے عوض۔ اس میں بڑے بڑے DGs لیول کے بندے جو سے ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں، جو سے ہیں انہوں نے یہ ڈیٹا کروڑوں روپے کے عوض یہ ہمارا ڈیٹا باہر بھیجا ہے، وہاں پر فروخت کیا ہے۔ اس کی تحقیقات مکمل کر رپورٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اب اس رپورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے کہ کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، بلکہ اس میں کچھ سابقہ افسران بھی پائے گئے ہیں یہ جو ڈیٹا چوری نادرا کا ہوا ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے حالات کے مطابق ان کو نہ صرف کڑی سزا دی جانی چاہیے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے جو سا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ہماری پاکستان کی عوام کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں اور ان کا ڈیٹا مکمل طور پر کیسے باہر فراہم کرتے ہیں۔